ليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تمہاری ساتھ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ایسا نگرانی جیسے کہ آپ کو کل بھی عرض کیا تھا، اس عشرہ کو عشرہ سجادیہ کہیں، عشرہ زینبیہ کہیں، عشرہ اسیران کربلا کا نام دیں، کوئی بھی ہو، حقیقت میں واقعہ کربلا کے بعد کا ہر لمحہ، ہر دن نہیں میں کہہ رہا، ہر لمحہ اپنے دامن میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اپنی مجالس کو ایک روایتی رنگ میں ڈال دیا ہے، 4 چیزیں یاد کی اور بس وہی مطالعہ کرنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے. اگر ہمارے طالب علم اور مومنین مطالعہ کریں تو یقیناً انہیں پتہ چلے گا کہ بے شک عاشور کا دن بہت سخت دن تھا، اور اس کی سختیوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سخت مرحلہ بیان کیا جاتا ہے وہ کربلا والوں کی پیاس ہے. اس پیاس کا مقابلہ صبر سے کیا گیا. وہ پیاس کوئی معمولی پیاس نہ تھی. جتنی بھی مصیبتیں کربلا میں روز عاشور بلکہ شام غریبہ تک آئیں، امام حسین علیہ السلام نے کسی مشکل میں بھی اپنے شیعوں کو کوئی پیغام نہیں دیا، لیکن ایک پیغام اپنے شیعوں کو دیا، اور وہ بھی جب آپ کا خشک گلا کند خنجر سے کاٹا جا رہا تھا تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میرے شیعوں ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو. مہما ان شربتم مع عذب فاذکرونی. اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کر دینا. اللہ اکبر. کیف استسقی لطفلی. میں نے اپنے شیر خوار بیٹے کے لیے کس طرح پانی کا سوال کیا تھا، اور اس کے جواب میں سے شعبہ تیر نہ صرف
گلوئے علی اصغر کو کاٹا، بلکہ اس بازو کو بھی جا پیوست ہوا جس بازو پہ علی اصغر کا سر جو ہے وہ سہارا لیے ہوئے تھا۔ تو پیاس ایک ایسی چیز ہے جسے حسین نے آپ کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں ایک مہمان آیا، آپ نے اس کی مہمانداری کی، بڑی عزت، بڑی تکریم، بڑا سبق آموز واضح نصیحت، اور اس کو پھر آرام دہ بستر دے کے کہا کہ تم آرام کرو اور میں اپنے رب کے حضور عبادت کر لوں۔ تو ساری رات امام زہرا کے قائم اللیل اور صائم النہار ہیں کہ پوری رات جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزے رکھتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو بیٹھو، بیٹھ جاؤ، دباؤ کے تمیز نہیں تمہیں، خبردار کوئی نہ کہ یہاں سے محمد صلی اللہ اب تمہیں پیاس یاد آ گیا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے اس میزبان مہمان سے کہا کہ تم یہاں آرام کرو، میں اللہ کے حضور عبادت کروں۔ اب وہ مہمان بیان کرتا ہے کہ امام ساری رات اللہ کی عبادت میں تسبیح، تقدیس، رکوع، سجود اس میں مصروف رہے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے سو گیا، رات کے کسی پہر مجھے پیاس لگی اور میں بیدار ہوا اور میں نے سراہی سے پانی کا پیالہ لیا اور پانی پی کے کربلا کا رخ کر کے یہ کلمات کہے کہ الا لعنت اللہ علی قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ حسین مظلوم، تیری پیاس کے صدقے اللہ تیرے قاتلوں پر لعنت کرے۔ تم نے امام حسین کے قاتلوں پر لعنت، میں نے لعنت کی، اور ساری رات آپ کی عبادت دیکھ کے میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ اب یہ تو پانی پی کے یہ کلمات کہہ کے سو گیا، صبح جب بیدار ہوا اور امام کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا، توجہ ہے نا سوال، عبادت اور ریاضت کو دیکھا تو مایوس ہو کے کہتا ہے اکثر کہ مولا مجھے تو نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ امام وقت، امام معصوم، ساری رات آپ اللہ کے حضور عبادت و ریاضت کرتے رہے، اور مجھے ایسا گناہگار سوائے سونے کا کوئی کام نہیں ہے۔ دو چار ٹکرے ماری، سجدے کی اور سمجھا کہ بس میں نے خدا کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن آپ امام ہیں، آپ معصوم ہیں، جنت آپ کی محتاج اور آپ مشتاق ہے۔ آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ساری رات گریا کر کر کے، رو رو کے، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، بے شک میں نے اللہ کے ہاں عبادت کی ہے، لیکن آج کی رات جو تو نے کام کیا ہے نا وہ عمل مجھے دے دے، یہ ساری رات کی عبادت تو لے۔ کہا مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو سوئے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پیاس لگی تھی نا؟ کہ ہاں مولا پیاس لگی تھی۔ تم نے آگے بڑھ کے پانی کا پیالہ پیا تھا؟ ہاں مولا پیا تھا۔ اور پیالہ پانی پینے کے بعد تو نے کربلا کا رخ کر کے میرے جد مظلوم امام حسین کو سلام کیا، اور سلام کر کے ان کے قاتلوں پر لعنت جو کی تھی نا، یہ عمل مجھے دے دو، میری ساری رات کی عبادت تم دے دو۔ تو لذا یاد رکھیے، محمد و آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ عین عبادت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے لا يقبل اللہ اعمال عبد الا ببدنا۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کسی بھی بندہ خدا کا عمل قبول نہیں ہوگا مگر شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ہماری مودت ہو. اور پھر ارشاد فرمایا اس کو معرفت حاصل ہو. پھر تیسرا مرحلہ فرمایا والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا. اور نفرت کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہارون رشید ہمارے مشہور صحابی امام ہیں، امام صادق علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. صفوان جمال، جمال اونٹوں والا، صفوان ان کا نام تھا. جس طرح آج کل جو فلاں کا گاڑیوں کا کرائے کا کاروبار ہے، گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں، وہ اونٹ کرائے پر دیتے تھے، اس لیے جمال نام پڑ گیا کہ اونٹوں والا. تو ایک دن ہارون رشید جو ہے وہ جا رہا تھا حج پہ، اس نے صفوان جمال سے حج پر جانے کے لیے اونٹ کرائے پہ لیے، لے کے چلا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا تو امام نے اس سے پوچھا اے صفوان جمال، سنا ہے کہ تم نے ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں. بڑا خوش ہو کے بتایا ہاں مولا وہ حج پہ گیا تھا، اس لیے میں نے حج کے لیے دیے ہیں تاکہ وہ حج کر کے آ جائے. ظاہر حج ایک کار خیر ہے جی، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ عبادت، بلکہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس عبادت کرنے والے کے دل میں ولایت محمد و آل محمد موجود نہ ہو. جی اس کے بغیر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک حضور واقعہ عرض کرتا جب امام علی علیہ السلام کوفہ کی گلی کوچے سے گزر رہے تھے، کمبر غلام ساتھ تھا، ایک بالکونی سے بڑے خوش الہام کاری کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. غلام کہتا ہے مولا ذرا رک جائیے، اس کی آواز تلاوت سن لیں. فرمایا چھوڑ چل لگے چل. وہ چلتے گئے لیکن کہتا ہے کہ میں امام کو چھوڑ کے میرے دل میں آیا جا کے اس کی آواز تو سنو. امام نے آ کر مجھے منع کیوں کیا اس کا بھی پتہ کر لوں. واپس آیا، اس کی تلاوت کی آواز ختم ہو گئی. میں نے دروازے پہ دستک دی، سلام کیا اور اس سے فرمایا کہ کیا تم علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہو؟ کہتے کون سا علی؟ کہتے بس مجھے سمجھ آ گئی، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے مجھے اس کی قرآت سننے سے منع کر دیا تھا. اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے، ناطق قرآن کی محبت نہیں ہے، کل حق کی محبت نہیں ہے، جو حق ہے اور جس کے ساتھ حق ہے اور جو معیار حق ہے، اگر اس سے محبت نہیں، نہ قرآن کی تلاوت فائدہ پہنچائے گی نہ حج فائدہ پہنچائے گی. امام زین العابدین کا واقعہ میں عرض کرتا چلوں، حج پہ گیا، وہ وزیر نامی ساتھ ہے، چلو ہوگا سننا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کا شور و شرابہ کا مولا بڑے حاجی ہیں. ساتھ فرمایا نہیں، اس سال تو بہت ہی کم حاجی ہیں. فرزند رسول اتنے لوگ کھڑے ہیں، اتنے ہر طرف طواف میں میقات میں ادھر جناب. فرمایا نہیں، جس نگاہ قسمت امامت سے میں دیکھ رہا ہوں، اگر تو دیکھے گا تجھے پتہ چل جائے گا کتنے حاجی ہیں. توجہ ہے سمجھ رہا جی. کمالہ دکھائیے، دست امامت آنکھوں پہ پھیرا، پردہ ہٹا، دیکھا، برداشت نہ کر سکا، فوراً کہتا ہے مولا مجھے اپنی اصلی حالت پہ واپس لوٹا دو. میں تو حاجیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آیا. کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی ریچھ ہے، خال خال کہیں مجھے کوئی انسان نظر آیا. اور پھر سوال کر دیا آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ انسان نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا ان کے دل میں میرے دادا علی کا بغض پایا جا رہا ہے. بغض علی جو ہے وہ شکلوں کو مخص کر کے رکھ دیتا ہے. بات یہ تھی کہ دشمنان محمد و آل محمد سے نفرت اور بیزاری. واقعہ عرض کر رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا کہ صفوان تم نے سنا ہے کہ مامون رشید کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں؟ ہاں مولا حج کے لیے دیے ہیں. پھر فرمایا تم یہ دعا بھی کرتے ہو کہ خیریت سے واپس آ جائے تاکہ تیرا کرایہ بھی تجھے مل جائے، تیرے اونٹ بھی. ہاں مولا یہ تو ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے دشمنوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. غلام
امام تھا، صحابی امام تھا، معرفت رکھتا تھا، سارے اونٹ بیچ دیے کہ نہ اونٹ ہوں گے نہ ظالم کو کرایہ پر دینا پڑیں گے. یہ ہے برات. کہ اس حد تک بھی امام معصوم کیا نام ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے دشمنوں کو تم اپنا مال کوئی کرائے پہ دے دو، ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچاؤ. اب صرف اونٹوں کی بات نہیں ہے، جس پیشے سے ہم منسلک ہیں، کوشش کیجیے اگر کوئی ایسا بدبخت تمہارا گاہک ہے، تمہارا شراکت دار ہے، تمہارے کاروبار میں حصہ لیتا دیتا ہے، تو یہ سوچئے اس کو مضبوط کر کے تم ایک دشمن علی کو مضبوط کر رہے تھے. کوشش کرو ایسے لوگوں سے دور رہو. تو عزیزان گرامی، صفوان جمال نے یہ بتا دیا تو والبراءۃ من اعدائنا، امام سجاد کا یہ فرمان کہ کسی بھی بندے کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ 3 کام جو ہے وہ نہ کرتا ہو. ایک تو بے بودے نہ اس کے دل میں ہماری مودت پائی جاتی ہو، دوسرا یہ ہے کہ باب معرفت نہ ہماری معرفت، اور تیسرا یہ فرمایا والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا. اب شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ میں تو ہر وقت ان دشمنوں میں پھر رہا ہوں، بڑے بڑے ناسبی، بڑے بڑے کمینے گھٹیا قسم کے دشمنان اہل بیت، جی کس کس سے میرا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن ائمہ کی یہ سیرت بھی موجود ہے. اسی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وہ مشہور صحابی، کیا نام تھا ان کا، علی بن یقطین، حکم دیا تھا جاؤ لیکن مومنوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا دفاع کرنا، کبھی متکبر نہ ہو جانا. ایک دن ایک غریب سائل شیعہ جب دروازے پہ چلا گیا تو تھوڑا سا تکبر کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں، یا بہانہ بنایا، اور وہ بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا. جب علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچے تو امام نے رخ پھیر لیا، پھر سلام کرنے کی جسارت کی، پھر رخ پھیر لیا. آخر عرض کرتے مولا مجھ سے گستاخی ہوئی ہے. فرمایا ہمارے شیعہ تیرے دروازے پہ حاجت لے کے آتی ہے اور تو ان سے ملنا گوارا نہیں کرتا. فوراً ذہن میں بات آ گئی کہ ہاں فلاں شخص آیا تھا، کہا مولا وہ تو واپس جا چکا ہے، وہ کوفہ میں ہے، میں بغداد میں ہوں، یا جو بھی شہر ہے سب میرا ذہن میں صحیح نہیں ہے، مدینہ کی بات ہے، میں مدینہ میں ہوں اور وہ کوفہ میں ہے. فرمایا صبح اٹھنی جنت البقیع کے محل تمہیں ملے گی، اس پہ سوار ہو جانا، وہ تجھے کوفہ پہنچا دے گی. کہتا ہے کہ میں صبح سویرے جنت البقیع آیا، سلام کیا، دیکھا ایک اونٹنی تیار کھڑی ہے، میں اس پہ سوار ہوا، بس چشم زدن میں اس انگور اور اونٹنی کو میں نے کوفہ میں اس شیعہ کے اس معمولی سے جھونپڑے کے دروازے میں پایا. میں اترا اور جا کر آواز دی. جب وہ باہر نکلا وہ بیچارہ ڈر گیا کہ وزیر مشیر میرے دروازے پہ خیر تو نہیں. کہا ڈرو نہیں، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں. کہا حضور آپ اور مجھ سے معافی؟ کہا تجھے تیرے مقام کا علم ہو یا نہ ہو، جو مقام تیرا میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حضور دیکھا ہے، ایسا مقام شاید میرے پاس بھی نہ ہو. بابا میں تو اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو. کہتا ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑنا ہے؟ کہا تو نے میرا بہت کچھ بگاڑ دیا ہے، اب مجھے معاف کر دو. کہا میں نے معاف کیا. کہا ایسے نہیں، میں اپنا رخسارہ زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنے جوتے کے ساتھ اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھو تاکہ میں امام کو جا کے دکھاؤں کہ میں نے اس طرح عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگی ہے. اس نے پاؤں رکھا، تب امام کی خدمت میں جب پہنچا تو وہاں معافی ملی. تو یاد رکھیے مومن کی بڑی عزت ہے. ویسے تو مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان کی مومن کی عزت برف کی مانند ہے. جب وہ سوال کرتا ہے تو جس طرح برف پگھل جاتی ہے نا، اس کی عزت جو ہے وہ پگھل جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے، یہ بھی واقعہ عرض کرتا چلو. امام رضا علیہ السلام کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا. امام نے ایک دینار کی تھیلی، درہم کی تھیلی ہاتھ میں لی، تھوڑا سا دروازہ کھولا،
دروازہ اس کے ہاتھ میں تھیلی تھما کے ٹھک سے دروازہ بند کر دیا. وہ بندہ خدا وہیں دروازے پہ بیٹھ کے گننے لگ گیا. تو خادم نے کہا کہ تو نے جو مولا سے قرض لینا تھا گننے بیٹھ گئے ہو. کہا کہ جا تو اپنا کام کر, مجھے گننے دو. اس نے جا کے امام کی خدمت کر دیا, مولا آپ نے جو قرض لینا تھا وہ تو بیٹھا گن رہا ہے. آپ نے فرمایا اسے گننے دو, کیونکہ اس نے سوال کر کے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے. اس کا حق ہے کہ وہ جانے اس کی سوال کی عزت کی کتنی قیمت پڑی ہے. تو اس سے یہ سوچا کہ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پہ چل کے آ جاتا ہے نہیں مدد کرنے کے قابل, تو اس کی عزت تکریم میں خرچ نہ آئے. تو عزت گرامی, کربلا سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے, خود جیسے دشمن کو معاف کر دینا, اس سے بڑھ کر اور کیا صبر ہوگا, کیا سبق ہوگا. وہ خود جو بیویوں کو لے کر حسین مظلوم کو لے کر مجبور کر کے کربلا کے صحرا میں لایا تھا, کتنا بڑا ظلم اور یہ جفا تھی. لیکن جب وہ بھی سائل بن کے معافی مانگنے کے دروازے پہ آ گیا تو امام نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کا استقبال کیا. صرف حسین نے ہی معاف نہیں کیا, حسین کی بہنوں نے استقبال کیا, لیکن یہ کہہ کے معذرت بھی کی کہ تو اس وقت ہمارا مہمان بنا ہے جب ہمارے خیموں میں پانی بھی موجود نہیں. تب یہ اخلاق محمدی ہے, یہ اخلاق محمد و آل محمد ہے. یزید ملعون کی حکومت کتنا 4 سال رہی, زیادہ سے زیادہ. جب وہ ملعون فاصلے جہنم ہوا تو اس کا فوج کا سپہ سالار حسین بن نبیل ملعون بھاگتا ہوا مدینہ میں آیا. کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. کسی نے کہا کہ سید الساجدین کے گھر پہ چلے جاؤ, امام سجاد تمہیں پناہ دے دیں گے. وہ آیا, پناہ مانگی, امام نے اس کو پناہ دی. 3 دن تک مہمان رہا. جب جانے لگا تو آپ اس کو مدینہ کے باہر تک الوداع کرنے چلے گئے. اب جب ہاں الوداع کر کے واپس آنا ہی چاہتے تھے, وہ بغیرت کہتا ہے سجاد شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں. امام فرماتے ہو ملعون, بھلا میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر تو نے انتقام کیوں نہیں لیا؟ یہی ارشاد فرمایا کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے, یہاں تو ہمارا مہمان تھا, ہم مہمانوں سے انتقام نہیں لیا کرتے. ایسا گرامی, یہ ہے اخلاق محمدی, یہ ہے اخلاق محمد و آل محمد. ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے, کربلا ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے, اور دین کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے. تو جو ہے سب حضرت کی صلوات پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے, ایسے نہیں بلا. فیضان گرامی, یہ اشرۂ اربعین, اشرۂ سجادیہ, اشرۂ زینبیہ, ان ائمہ معصومین اور مظلومین کی سیرت اور کردار اور برداشت اور ان کی پیغام تبلیغ کو واضح کرتا ہوا نظر آتا ہے. جہاں تک چیزیں ہیں جنت کی, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے اصحاب کا مقام یقیناً بہت بلند ہے, لیکن اس کلیہ قاعدہ کو ہم قطعاً نہیں مانتے کہ اصحابی کا نجوم, کہ اصحابی سارے کے سارے ستارے ہیں. ایما اقتداء تم جس کا بھی تم اقتداء کرنا چاہو ہدایت پا جاؤ گے. تو اگر یہ بات ہے کہ جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے, تو پھر چند ایک کو تم کیوں بات پر فضیلت دیتے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو حقیقت میں اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کو اصحاب میں بھی شامل کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن اصحابی کا مقام کچھ اور ہے اور اہل بیت کا مقام کچھ اور ہے. اصحابی کتنا ہی عزت دار, کتنا ہی اس کا بلند رتبہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ در رسالت تک پہنچے گا, اس کی چوکھٹ تک پہنچے گا, لیکن اس کی چوکھٹ کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا. لیکن علی ابن ابی طالب اور اہل بیت نبوت وہ ہستیاں ہیں, وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ مسجد نبوی میں گوش نبوت پہ بیٹھ سکتے ہیں, کعبہ میں گوش نبوت پہ سوار ہو سکتے ہیں, اور
اور جب گھر جانا چاہے تو جب چاہے جائے، جب چاہے آئے، اہل بیت کا اصحاب سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور محمد اہل بیت محمد صلوات اور اصحاب کو یاد رکھیے، عزیزان اکرامی خاص طلبہ سے عرض کروں گا، تھوڑا سا فرق بتا دوں آپ کو۔ اصحاب کی عزت اپنی جگہ پہ سے کوئی کلام نہ کرے، لیکن اگر جنت کی بات کی جائے تو اہل بیت جنت کے مالک ہیں، اور اصحاب بیچارے جنت کے محتاج، جی جنت کے متمنی۔ مالک اور محتاج برابر نہیں ہو سکتا۔ جی یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی ابن ابی طالب کا کون مقابلہ کرے گا؟ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں علی تم تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو، جو جنت بانٹنے والا ہے وہ جنت دینے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس مقام علی کو گھٹانے کے لیے قیمتان کے نیچے لایا جاتا ہے، ان کو اوپر نہیں بڑھایا جا سکتا تو ان کو نیچے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے جو اہل بیت نبوت کو مقام عطا کیا ہے، قرآن کی روشنی میں انہیں مقام دیجئے، اور جو اصحاب کو مقام دیا ان کو وہ مقام دیجئے۔ جی اور یاد رکھیے یہ آیت مجیدہ جو ہے بڑی متوجہ کرتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو اور ان کی شخصیات کو مٹانا چاہتے ہیں، اس جلال کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بھی تو اصحاب موجود ہیں نا جن کی جنت مشتاق ہے، جی اس جنت چاہنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، امیدیں لگانے والے ہیں، اور کچھ اصحاب ایسے ہیں جن کی جنت تمنا کر رہی ہے۔ جی اگرچہ میں پھر بھی وہی عرض کروں گا، چلو مان لیتا ہوں علی اصحاب میں بھی ہیں، علی آل میں بھی ہیں، علی کا کتنا مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، جن کی جنت مشتاق ہے ان میں علی ابن ابی طالب۔ بھلا علی کی مشتاق کیا نہ ہو جس جنت کے دروازوں پہ لکھا ہو کہ علی کی محبت جو ہے وہ اہل عبادت ہے۔ یہ روایت مشہور ہے کہ تجارت تبرسی میں بھی شاید لکھی ہوئی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک گھنٹی لٹکی ہوئی ہے، اور جب وہ بجتی ہے تو اس سے یا علی یا علی یا علی یا علی کی صدا کرو۔ جی اس جنت مان لیا جنت علی کی مشتاق ہے۔ دوسرے سلمان فارسی ہیں، عجیب زندگی ہے سلمان فارسی کی، مختلف ادیان سے ہوتے ہوتے حقیقت کو تلاش کرتے کرتے غلام بنے، آزاد ہوئے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، بالآخر اس منزل کو پا لیا جس کے لیے وہ ایران سے چلے تھے اور مکہ جا پہنچے تھے، اور وہ محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ باقی تو اصحاب رسول ٹھیک اپنی مقام اپنا رتبہ ان کا، لیکن سلیمان وہ تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا السلیمان من اہل البیت، سلیمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا خاص طور پر طلبہ کے لیے میں کروں گا، اور اس حقیقت کو آج جان لیجئے کہ سلیمان کا تعلق اس قوم سے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس ملک سے ہے کہ اگر وہ چاہے تو گریک سے بھی علم حاصل کر لیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ایران دنیا کی سپر طاقتوں کے سامنے علمی میدان میں، صنعتی میدان میں، دفاعی میدان میں کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے۔ سب سے بڑے دشمن کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ میں نے بڑی دھمکیاں دی، بڑا ڈرایا، لیکن یہ تو ڈرتے ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی علی والا اور تم سے ڈرے؟ ہماری ماں نے تو ڈرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ میری چھوٹی کا دور لگا چکا، کیا کچھ اس نے استعمال نہیں کیا؟
لیکن جو جواب ملا اس پہ پوری دنیا اب تو یہاں تک آنا شروع ہو گیا ہے کہ دنیا کی یہ چوتھی طاقت ہے، اس کو ایک طاقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر سے ایک حملہ ہوتا ہے، ادھر سے منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، اور دل میں کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، نہ تو باتوں کرنے والے کی باتوں سے ڈرتے ہیں اور پھر اس جملے کو سامنے رکھتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، سن لو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر اہل خیر سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی فرق محسوس کر لیجئے، جو سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا ولی والے ہیں، اور جو بندے بندے سے ڈرتے ہیں اور دفاعی معاہدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو، آل محمد کے ساتھ جڑ کے رہو۔ تفاصیل کیا بیان کروں؟ سلیمان فارسی وہ جلیل القدر صحابی رسول در رسالت پہ جس طرح سلیمان فارسی نے حاضری دی، کسی نے دی، کسی نے ایک سوال کیا، سلیمان در بطول کا رنگ کیسا ہے؟ کہتے میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ وہ سلیمان فارسی جس کو حسن اور حسین نارا کہتے ہوئے نظر آئے، فاطمہ جسے بابا کہیں، جنگ خندق جو خندق کھودی گئی جس کا مشورہ دینے والے سلیمان فارسی تھے، یہ صحابی رسول ہے۔ اسی خندق کے میدان میں آج بھی گھر موجود ہے مسجد کی صورت میں جابر ابن عبداللہ انصاری کا 40 چل رہا ہے، پہلے 40 پر سب سے پہلے قبر حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والا صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری، بیوی نے کہہ دیا اصحاب بھوکے ہیں، رسول اللہ بھوکے ہیں، اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پہ پتھر مار دے، کھانے کی کچھ نہیں، تو گھر میں تھوڑا سا آٹا بھی ہے، تھوڑی بکری بھی ہے، تو نے ذبح کر کے روٹیاں بنا کے رسول اللہ نے کہا اصحاب خاص کی دعوت کی جائے، ٹھیک ہے جائے رسول اللہ سے درخواست کی، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، دعوت مجھے قبول ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، یاد رکھیے نوجوانوں پیغام ہے اس میں بھی کہ ایک طرف کلے کفر ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، ہر مسائل موجود ہیں، اور ایک طرف جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور فعل حکیم لا یخلو الحکمت، یہ جملہ ہے کہ جو عقل مند ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ سے بڑھ کے حکیم کائنات کوئی ہو سکتا؟ جس رسول نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے تو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی نوبت آ جائے تو اپنے پیٹ کو کس کے باندھ لو، بھوکے بھی اتنے ہی توانا ہوگے جتنے تم پیٹ بھرے۔ دعوت ہو گئی، پک گیا کھانا، جابر آ گئے، بڑی سرگوشی سے کان میں کہا کہ رسول اللہ کھانا تیار ہے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ دیجئے اور تشریف لائیے۔ کہا ٹھیک ہے، جابر نے اعلان فرما دیا کہ اے لشکر محمد، اے خندق والو، آؤ آپ تمام کی آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر کے سانس پھولے ہوئے، گھبراتا ہوا، پریشان حال بیوی کے پاس پہنچا، شاید کہا ہو کر لو ان کی دعوت کا کیا ہوا، پورا لشکر آ رہا ہے۔ تو جواب میں کیا کہا کہ لشکر کو دعوت تو نے دی ہے یا رسول اللہ نے دی؟ دعوت تو رسول اللہ نے دی ہے، پھر تو پریشان ہے، رسول اللہ جانے اور کھانا جانے۔ سارا لشکر آگے فرمایا 10 کی ٹولیاں بن کے بیٹھ جا، لوگ دہنے مبارک کھانے میں ڈالا، علی سے کھا تقسیم کرتے تھے، روٹیاں پکتی گئی، کھاتے گئے، لیکن یہ تاکید فرمائی بکری کی ہڈیاں نہ کھانا، ان کو چھوڑ دینا۔ پورا لشکر جی بھر کے کھانا کھا چکا اور ویسے کے ویسے کھانا باقی رہا، ان ہڈیوں کو اجازت نبوت سے دوبارہ زندہ کر کے بکری بنا کے کہا لو جابر اپنی بکری اپنے حوالے۔ یہ صحابی رسول ہے جسے سیدہ کائنات کے ذریعے اقدس پر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے
جسے رسول اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہاری ملاقات میرے باقر سے ہوگی، جب باقر سے ملنا تو میرے سلام پہنچانا، تو سلام نبوت کا امیندار ہو، اس کو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں وہ صاحب کو نہیں مانتے، لیکن الزام ہے، تہمت ہے، لیکن جن کا جو مقام ہے وہ یہی جابر تھا جو سب سے پہلے ظاہر کربلا بنا تھا۔ ایسا نہیں کرانی، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، رتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر یاد رکھیے کہ اہل بیت جنت کے مالک ہیں، اصحاب جنت کے محتاج ہیں۔ مالک اور محتاج برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، اصحاب جتنے بھی معذب، حضرت سلیمان فارسی کتنے عظیم، کتنے دلیل قدر، زہرا جسے اپنا چرچا کہے، علی جس کی عزت و عظمت کہے، حسنین جسے نانا کہے، اس کی بھی جرت نہیں ہے کہ زہرا کے گھر کی چوکھٹ کو عبور کر سکے۔ لیکن حسین کریمین وہ اہل بیت نبوت جب چاہے، جس وقت چاہے، اور مالک اور باہر والے میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ میں سے کسی بیربان کے گھر میں چلا جاؤں اور آپ مجھے کہیں جی مولانا گھر سے فلاں چیز اٹھا دو، مجھے تو نہیں ملے گی، سامنے بے شک پڑی ہو، کیونکہ صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر کا مالک بھی بہتر جانتا ہے گھر میں کہاں ہے، اور اسی گھر کے چھوٹے سے بچے کو کہہ دو لو بیٹے فلاں چیز اٹھا کے لے آؤ، بھاگا جائے گا، اٹھا کے لے آئے گا۔ تو عزت گرامی، اہل بیت نبوت صاحب البیت نہیں ہے، صاحب البیت محمد و آل محمد۔ لذا دین کی باریکیاں، پوشیدگیاں، جتنے گہرے مفاہیم محمد و اہل بیت محمد جانتے ہیں اتنا اصحاب نہیں جانتے۔ تبھی تو یہ اطراف واضح ہے، تاریخی عدل حقیقت ہے۔ خلیفہ ثانی نے 70 مرتبہ تو محفوظ ہوا تاریخ میں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک ہو جاتا۔ 70 مشکلیں تو پیش آئیں گے جس میں علی نے مدد کی، جی تو پھر بھی اگر کوئی اس سے انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی، ہم اس پہ کوئی جبر نہیں کر سکتے۔ حضرت عمار یاسر جنت مشتاق ہے، عمار یاسر کوئی چھوٹا مقام ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی فوج کا جنرل ہوتے ہوئے شہید ہوئے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا عمار تجھے طائفہ باغیہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ گویا کہ عمار یاسر کی شہادت نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ علی کے مقابلے میں جو بھی لشکر تھا جس نے عمار کو قتل کیا وہ طائفہ باغیہ تھا۔ اور رسول اللہ کا یہ فرمان بھی نوٹ کر لیجئے جو فرمایا تھا اگر کبھی ایسے حالات دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ الحق و علی ولی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ دعا فرمائی اللہ عزل الحق حیث ما دار علی، پھر اللہ حق کو اگر پھیر دینا نہیں پھر علی پھیرتا ہے۔ تو حق کی پہچان کرنی ہے تو علی پہ نظر رکھنا، ادھر علی نظر آئے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا حق کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی، مقداد چوتھے صحابی ہیں جو روایات میں ہے کہ جن کے جنت محتاج ہے، مقداد ابن اسود۔ یہ وہ سب سے پہلا گھڑ سوار تھا، لشکر اسلام کا وہ سالار تھا کہ جس نے ہر میدان میں شرکت کی تھی۔ اس کے بڑے عجیب سے واقعات ہیں۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام کے گھر میں فاقہ تھا
کسی یہودی سے دینار یا کچھ قرض لیا کہ جائیں اور جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے. باہر دیکھا تو چوک میں مقداد کھڑے ہیں. پریشان تھے. مقداد کیا؟ بس مولا بس رہنے دو. کہا بتاؤ صحیح کیا وجہ ہے؟ کہا بس مولا ٹھیک ہے. کہیں بتاؤ صحیح. آج اتنے دن نہیں گھر پہ فاقہ ہے, کھانے کی کچھ بھی نہیں, مجبور ہو کے گھر چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں. بچوں کی بھوک پیاس دیکھی نہیں جاتی. وہ 1 دینار جو قرض لیا تھا فرمایا یہ لو مقداد, پہلے تم جا کے اپنے بچوں کا پیٹ کا. بہت انکار کیا, فرمایا نہیں. یہ وہ اصحاب تھے. انشاءاللہ باقی اصحاب کا بھی تذکرہ ہم کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن افسوس تو یہی ہے زیادہ بھرا مدینہ تھا. حسین اپنی بہن اور بیٹیوں کو لے کے مدینہ چھوڑ رہا تھا. کسی نے نہیں کہا کہ حسین کیوں جا رہے, کوئی تو ساتھ چل پڑتا. حسین آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہ مودودی کا کہتے ہیں کہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. کسی نے کہا کہ جب ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس نے جواب یہ دیا کہ نہیں, جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ کیونکہ باقیوں کی بیعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل تو یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین کی بیعت رسول اللہ کی بیعت ہے. جب حسین نے انکار کر دیا تو سب کو انکار کر دینا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں لیکن کربلا میں قتل حسین میں کچھ اصحاب بھی شامل تھے. تو وہ اصحاب جب زیارت بارسہ پڑھتے لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سامعت بذلک, پھر وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لذا احترام آپ کی جگہ پہ, لیکن حقائق بہت تلخ ہے. قافلہ جب چلنے لگے تو جیسا کہ مقتل کی روایات میں ہے مسافروں کی فہرست تیار کی گئی. زینب کا نام نہیں تھا. بھیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. زینب میں محافظ شریعت ہوں. جب تک تیرا شوہر عبداللہ تمہیں اجازت نہیں دے گا میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. اور جب جناب امیر المومنین نے اپنی بیٹی زینب کی عبداللہ سے شادی کی تو یہ شرط رکھی تھی, عبداللہ اگر جب کبھی کوئی وقت آ جائے اور میری بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہے تو جانے سے روکنا نہیں ہے. بھیا بس اتنا انتظار کر لو, میں اپنے چچا جائے سے جا کے اجازت مانگتی ہوں, اجازت مل گئی تو ساتھ لے جانا, نہ ملی تو پھر میرا جنازہ پڑھ کے جانا, میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہ روایت موجود ہے عزیزانو کہ ہر روز جب تک زینب حسین کو نہ دیکھ پاتی یا حسین زینب کو نہ دیکھ پاتے, دونوں بہن بھائیوں میں بے چینی پڑ جاتی. جب جناب زینب کی شادی ہوئی نا تو کچھ دن بہن بھائی ایک دوسرے کو نہ مل سکے تو علی مولا تشریف لاتے ہیں. دیکھا حسین رو رہے ہیں. حسین رو کیوں رہے ہو؟ بابا اتنے دن ہو گئے ہیں بہن زینب کو نہیں دیکھا. تسلی دی, دلاسا دیا. زینب کے گھر پہنچے, دیکھا زینب بھی رو رہی ہے. بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ بابا جتنے دن ہو گئے حسین بھائی کی زیارت نہیں کی. اتنی محبت تھی بہن بھائیوں میں. اجازت مل گئی, قافلہ چل پڑا. بچن کلمات مختصر سے عرض کرنے عزیزان گرامی, لیکن مورخ یہ بیان کرتا ہے کہ زینب کو حسین سے, حسین کو زینب سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک, مکہ سے لے کر کربلا تک حسین زینب کو دیکھتے رہے. زینب محمد بیٹھی حسین کو دیکھتی رہی.
کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو نہ دیکھتے. کربلا پہنچے 2 محرم کو زینب حسین کو دیکھتی ہے, حسین زینب کو دیکھتی ہے. شب عاشور دونوں بہن بھائی کتنی دیر رات بھر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. اور شب عاشور ہی یہ حسین نے فرمایا کہ زینب بھائی کو نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا. ساری رات دیکھتے رہے. جب صبح عاشور شروع ہوئی, زینب ایک ایک قربانی تیار کر کے روانہ کر رہی ہے. حسین ایک شہید کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں. عزیزان گرامی, میں نے شروع میں عرض کیا کہ کربلا والوں کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت پیاس تھی, اور اس لیے حسین نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا تھا, جاؤ وقت گزرتا جائے گا, تمہاری پیاس بڑھتی جائے گی, جاؤ جا کے جام شہادت نوش کرو, حوض کوثر پہ میرا نانا, میرا بابا, میری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے, تم تو پیاس سے بچ جاؤ. لیکن حسین مظلوم کی کتنی پیاس تھی عزاداروں, جو کئی دن کا بھوکا ہو, کئی دن کا پیاسا ہو, پھر زخمی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی بھی ہو, اور پھر اس کو لاشیں بھی اٹھانا پڑے, لاشیں بزلی ہو جاتے ہیں. خدا جانے بطول کا بیٹا مقتل سے کس طرح لاشیں اٹھا کے قیمہ گاہ جمع کرتا رہا. آخر وہ حالت ہو گئی تھی جب علی اکبر شدید پیاس کی وجہ سے واپس آیا. عرض کیا, بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے, حل اندک شربت من الماء, کیا پانی کا گھونٹ ہے؟ نظر یمین و شمال, دائیں بائیں دیکھ کے حسین کہتے, بیٹا تو نے اس وقت سوال کیا ہے جب حسین کے پاس پانی بھی نہیں, بیٹا ایسے کرو میری زبان چوس لو. بابا کی زبان جب اپنے منہ میں لے کے چوسنا چاہے تو جلدی سے پیچھے ہٹ کے کہتے, بابا تیری زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے. اور علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ پہلے میں کر چکا ہوں. علماء نے روایت کی ہے کہ علی اصغر کی شدت پیاس کی وجہ سے حالت یہ ہو چکی تھی, ایک لفظ لظا استعمال ہوتا ہے جو حسین مظلوم نے خود علی اصغر کی پیاس کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ جب ایک مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے, تڑپتی ہے, آہستہ آہستہ وہ تڑپنا بند کر دیتی, سر اٹھاتی ہے, سر پھٹکتی ہے, پھر سر بھی نہیں اٹھا سکتی, منہ کھولتی ہے, بند کرتی ہے, پھر آخر شدت پیاس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے, وہ منہ کھولنا چاہتی ہے, وہ کھلتا نہیں ہے, کھول لے تو بند نہیں ہوتا, بند کر دے کھلتا نہیں ہے. حسین فرماتے میرے علی اصغر پہ حالت لذا طاری ہو چکی تھی, علی اصغر اتنا پیاسا تھا اگر منہ کھول لیتا تو بند نہیں ہوتا تھا, بند کرتا تو کھلتا نہیں تھا. اس پیاس کا بھی مقابلہ کیا, لیکن زینب حسین کو دیکھتی رہی, حسین زینب کو دیکھتے. جب سارے شہید ہو گئے اور حسین آخری سجدہ دے رہے تھے تو حسین نے اپنی مقتل گہرائی میں پسند کی تاکہ زینب مجھے قتل ہوتا دیکھے گا. تلہ زینبیہ جو آج بھی کربلا میں موجود ہے, آپ نے اس کی زیارت کی ہوگی. زینب خیمہ سے نکل کے تلہ زینبیہ کے آگے کھڑی ہو گئی اور زمین کربلا سے کہتے ہیں, زمین کربلا ذرا اونچی ہوتا میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں. حسین کہتے زمین کربلا نیچی ہوتا, میری بہن مجھے قتل ہوتا نہ دیکھ پائے. اللہ اکبر. آخر وہ وقت بھی آیا جب زینب نے شمر ملعون کے ہاتھوں میں حسین مظلوم کا سر جو بالے میں ہاتھ ڈال کے ملعون اٹھا کے چل پڑا, بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ اب تو زانیوں کے خیموں پہ حملہ کر دو. چاروں طرف سے گھوڑوں نے حملہ کر دیا تھا. خدا جانے زینب نے کس پریشان غریبہ بسر کی, اور یہ ایک منظر ایک مرحلہ تمام ہوا.
لیکن عزاداروں جب 11 محرم کو قافلہ کوفہ کی طرف چلا تو بس اپنے چند بیان کی طرف آنا چاہتا ہوں. زینب حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی ہے. حسین کے سر کی آنکھیں کھلی ہیں. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ زینب کو تسلی دے رہے ہیں. حسین زینب کو دیکھتے رہے, زینب حسین کو دیکھتے رہی. کوفہ سے روانہ ہوئے تو دمشق تک ہر لمحہ نگاہ زینب کی بھائی کے کٹے سر پہ تھی, حسین کی بہن کی چادر پہ تھی, سر پہ نگاہیں تھی. چلتے چلتے عدالت جب آ گیا نا بازار شہر اور پھر غیرتوں کا ہجوم پڑ گیا تو ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ حسین نے آنکھیں بند کر دی ہے. اس وقت مخاطب کر کے کہتے بھیا حسین میں تیرا امتحان 70 قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھا تھا, اب میرا امتحان شروع ہوا ہے. بازار کا نجس ماحول ہے, آنکھیں کھول میرا امتحان دیکھ. بھیا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے, شاید میرا پردہ بچ جائے. عزادارو حسین کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, آواز حسین بلند ہو رہی ہے. اتنے میں زینب کی ایک کنیز کی خادمہ بازار میں آتی ہے, دیکھا ہے کٹا ہوا سر رو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. دوڑتی ہوئی گئی. عزادارو تنہا کی یہ عبادت ہے, غریب بن کے سننا. عزاداری کے لیے ایک آنسو بھی بہا لو تو اور اس سے بہتر کیا ہوگا, شکل تو بنا سکتے ہو. دوڑتی ہوئی گئی, کہا کرتی تھی میرے مدینہ کے سردار جیسے قاری قرآن ہے ایسا کوئی قاری قرآن نہیں ہے, لیکن میں نے آج ایک ایسا قاری دیکھا ہے جس کا سر رو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کا گھر خدا جانے کہاں ہے. کہتی اگرچہ مجھے میری آقا زادی نے منع کیا تھا قیدیوں کو تماشا نہ دیکھنا, لیکن نہیں میں اس کا یہ قرآن کو دیکھنا چاہتی ہوں. سر پہ چادر لے کے بازار میں آ گئے. جب آواز سنی نا تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے کہتی ہے خدا نہ کرے آواز تو میرے مولا حسین سے ملتی جلتی. اجر تمہارا اللہ. پھر سوچتی ہے کس سے پوچھوں, ادھر جنگ کہتی ہے, ادھر بازار میں ہجوم ہے, غیرتوں کا مجمع ہے, تماشائیوں کا. خشکیدن سے پوچھتی ہوں. سلام کیا, بیوی نے سلام کا جواب دیا. پاس کہتے ہیں بیوی نے پھر خواہش کی, پھر سلام کرو, پھر سلام کرو. آخر پوچھتی ہے کہ سر بیوی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں مدینہ تو رسول کی رہنے والی ہوں. کیا میں مدینہ کو اچھی طرح جانتی ہوں؟ مدینہ میں کس محلے میں رہتی ہو؟ کیا محلہ بنی ہاشم کو اس کی اور خوشحالی میں کہا محلہ بنی ہاشم کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں, محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتی ہو؟ پھر کہتی ہے جب یہ سنا تو زینب نے فرمایا روضہ رسول کا سایہ ہمارے گھر کے ذہن میں آتا. حضرت رسول اپنا بیان بدل کے کہتے بیوی جب تجھے قیدی بنایا جا رہا تھا میرے آقا حسین کے پاس چلی جاتی, حسین تیری ضمانت دے دیتا, بھلا کسی کے مجال تجھے قیدی بناتا. فرماتی ہے حسین موجود نہیں تھا. پھر کہتی ہے مولا عباس کے پاس چلی جاتی جو میرے آقا حسین کے پہلو میں کھڑے ہوتے تھے. قمر بنی ہاشم کا وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر کہا کہ میرے حسین کا ایک چاند سا بیٹا دادا سال کا کریئر اس کے پاس چلی جاتی, وہ میری ضمانت دے دیتے. کسی کی مجال تھی کہ تجھے قید کرنے کا بھی موجود نہیں تھے. جب یہ سنا تو مجبور ہو کے کہتی ہے قیدر بیوی تو اگر میری آقا زادی کے پاس چلی جاتی, میری آقا زادی نے میرے قیدی آزاد کروائے تھے, تیری قیدی آزاد کروا دیتی. اس وقت پوچھتی ہے زینب بتاؤ تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کہتی خبردار کہتی عورت بازار کا نجس ماحول اور میں اپنی آقا زادی کا نام لوں. اس وقت زینب کہتی ہے میں حبیبہ کیا تم اپنی آقا زادی کو پہچان لو گی؟ چہرے سے پریشان بال ہٹائے اور کہا زینب میں ہوں مجھے پہچانے میں حبیبہ. وہ لوگ نیزہ پہ حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے, وہ کمر جھکائے ایک ہی رسی میں دو قیدی
ہے اور یہ تمام علی اکبر کا سر یا گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے. ہم سارے لوٹے گئے, ہم سارے قتل ہو گئے. اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبلا الأحرار وجيها وبارها وبريها وثر المصابة على المعتدين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين إسلام الحق الحسين الإسلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا شفاعة محمد وأهل بيت الطاهرين يا أرحم الراحمين. کل انشاءاللہ